الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى في مقام آخر ووالد وما ولد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوز بلند شوق وادب سے درود و بات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي या हबीब अल्लाह. हर तरफ से आवाज आनी चाहिए. अस्सलाम
سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب ہم فی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی واسطہ یا رب تجھے خواجہ امیر الدین کا دے مجھے علم و حیا رزق و شفا صبر و غنا وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی آکے جو خضر است پیر کامل مرد جلی خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے میرے بس میں صدا کرنا تھی میں نے تو صدا کر دی میرے بس میں صدا کرنا تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سبھی جانے گدا جانے کو سبحان اللہ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا فکروں کی گہرائی میں جا کے سمجھ میں کہیں سبحان اللہ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سبھی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا
خدا جانے کہاں جبریل نے سگرا تلک میری رسائی ہے کہاں جبریل نے سگرا تلک میری رسائی ہے آگے زلے کتنی ہے آگے زلے کتنی نبی جانے خدا جانے ہے آگے زلے کتنی نبی جانے خدا جانے ہمیں تو جتنے بھی معاملات ہیں اور معمولات ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے پیش نظر یہ رہنا چاہیے ہمیں تو سیخ رونا ہے آگاہ کے نگاہوں میں ہمیں تو سیخ رونا ہے آگاہ کے نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بلا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بلا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم احسانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور النور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون سید و سردار کل کافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل مولار کل خوشبو گل امام الرسول ختم الرسول محسن انسانیت اسوہ آدمیت رونق عرشیاں شوکت فرشیاں راحت عاشقاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء ابرو انبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبی میرے اور آپ کے نجبان آقا انیس بے کساں جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک
तबारक व सल्लम के दरबार नूर में बसद इज्जत यार हदिया दुरूद व नात पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम ज़ीवकार मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हामिलीने अक़ीदा अहले सुन्नत बरादरान इस्लाम, आज का ये खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज इज्तिमा बसिलसिलाए इरसाले सवाब आस्तानानिया कोटला शरीफ के गैरतमंद खुद्दाम अजीज़म मोहम्मद खालिद और अजीज़म मोहम्मद शाहिद, उनके वालिद मोहतरम इज्जत माब मोहम्मद इब्राहिम नूह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी बख्शिश और बुलंदी दराजात के लिए इनेकात पजीर है, जिसमें बंदा नाचीज भी अहबाब की, मुंतज़िमीन की और अहले खाना की दावत पर हाजिर है। और आप अहबाब भी दुनियावी रसूमात से बाला तर होकर खालिसतन हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए अल्लाह के घर में दुआओं के तहाइफ लेकर मस्जिद में हाजिर है। और आपकी सारी जमात की तर्जमानी आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इल्म नाफे और अमल साले का नूर अता फरमाए और हम सबको ईमान की सलामती और ईमान पर हम सब का खात्मा अता फरमाए। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और आप अहबाब ज़ुहर की नमाज के बाद ही यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं इस महफिल के लिहाज से कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद वासिक है, अगरचे पंजाबी का माहौल है, लाहौर का माहौल है, तकाजा तो ये चाहता है कि मैं पंजाबी में गुफ्तगू करूँ, लेकिन पंजाबी में गुफ्तगू करूँ तो जुमले और पैगाम थोड़ा अदा होगा, वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं उर्दू में रहूं तो पैगाम ज्यादा हो जाएगा, वक्त थोड़ा सरफ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कानों की तमाम तर ज़ावियात मेरी तरफ अगर रहे और सीने के किबले को आपने मेरी गुफ्तगू का महवर और मरकज बनाया, तो इंशाअल्लाह ताला अकीदे का नूर भी मिलेगा और कल्ब को सुरूर भी मिलेगा और इंशाअल्लाह मैं आपका सीना मदीना बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। ईमान से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ल मजदुल अज़ीम ने अपने हुकूक जो बंदों पर लाजिम होते हैं उन्हें भी तफसील के साथ बयान किया और हुकूकुल इबाद जो बंदों पर हुकूक लाजिम और वाजिब होते हैं उन्हें भी तफसील के साथ बयान किया। अल-गर्ज़ हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, रब्बे कायनात ने तफसील के साथ इन सारे हुकूक को कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान कर दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के गहरी नजर से मुताला करे तो दो तरफा हुकूक का इल्म आपको मिलता है। एक कारखानादार के हुकूक मजदूर पर क्या है, मजदूर के हुकूक कारखानादार पर क्या है, आका के हुकूक गुलाम पर, गुलाम के हुकूक मालिक पर, मुसलमान के हुकूक दूसरे मुसलमान पर, एक उस्ताद के हुकूक शागिर्द पर, शागिर्द के हुकूक उस्ताद पर, माँ बाप के हुकूक औलाद पर और औलाद के हुकूक माँ बाप पर, पड़ोसियों के हुकूक आपस में एक दूसरे पड़ोसी पर, इन सारे हुकूक का रब्बे कायनात ने अपने पकीज़ा कलाम सहीफ़ा इत्तिला के अंदर मुफस्सलन तफसील के साथ
واضح طور پہ بیان کر دیا، لیکن آج جن حقوق کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہے، والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہے۔ رب کائنات نے اس کے بیان کرتے ہوئے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں اس کو طرز میں بھی پڑھ سکتا تھا، میں سانس میں بھی پڑھ سکتا تھا، سوچ میں بھی پڑھ سکتا تھا، آواز میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدس کو نثر کے انداز میں پڑھا ہے تاکہ وقت تھوڑا صرف ہو، پیغام زیادہ چلا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اللہ جل مجدہ العظیم کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب کائنات نے حکم عطا فرما دیا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک ماں یا باپ یا ان میں سے باپ یا ماں دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اب اولاد کو کیا کرنا ہوگا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہوگا، ان کے حکم پر، ان کے فیصلے پر، ان کی گفتگو کے سامنے تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں چیخی بھی نہیں دینا ہوگی۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عاجزی کے ساتھ نرم لب و لہجہ میں ان کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر، زبانوں کو کھلا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوگی۔ اے پروردگار عالم، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر شفقت کی ہے، مولا اب تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ اللہ کے گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک آیت مقدسہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ دوسرا مقام دیکھو، رب کائنات فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَیک، اے بندو میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں میں جملہ روک کے کہنا چاہتا ہوں، والدین کی عظمتوں کا کیا کہنا، والدین کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، والدین کی شان و رفعت کا کیا کہنا، جہاں رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم صادر کیا ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے والدین کی عظمتوں کا اعلان بھی کر دیا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَیک، اے بندو میرا بھی شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ آگے تیسرا مقام بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا اور سمجھیے گا کہ رب کائنات نے والدین کی عظمتوں کو اس انداز میں بیان کیا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے باپ کی اور مجھے قسم ہے بیٹے کی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، سورۃ البلد میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے باپ کی اور مجھے قسم ہے اولاد اور بیٹے کی۔ حضرات گرامی، یہ کون سا باپ ہے، یہ کون سی اولاد ہے، اور باپ کا اور اولاد کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے، اور اس رشتہ داری کو بارگاہ الوہیت
کائنات اس رشتے داری کی قسم اٹھا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. لوگ ماں کی تو عزت بیان کرتے ہیں اور ماں کے لحاظ سے تو لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں. نقیب بھی بولتا ہے، حبیب بھی بولتا ہے، پیر بھی بولتا ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ باپ کی عظمت کو بیان نہیں کیا جاتا. گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا گیا، ٹریکٹروں کے پیچھے بھی لکھا گیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ باپ جو تمہیں انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، وہ باپ جو اپنے کاندھوں پہ بوریاں اٹھا کر تیرے مستقبل کو سنوارتا نظر آتا ہے، وہ باپ جو رات کی اندھیری راتوں میں بھی تیرے لیے محنت کرتا ہے، وہ باپ جو تیرے کردار میں انقلاب لانے کے لیے اپنی زندگی کو آگ کے راستے پہ چلا جاتا ہے. جس قرآن نے ماں کی عزت و عظمت کو بیان کیا ہے، اسی قرآن نے باپ کی عزت و عظمت کا اعلان بھی فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ووالد وما ولد. قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی. درر منصور کے اندر حضرات گرامی توجہ رہے، درر منصور کے اندر اس آیت کے تحت صاحب درر منصور نے لکھا، فرمایا والد سے مراد کیا ہے اور ولد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والد سے مراد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد ان کی ساری اولاد ہے. ووالد وما ولد. والد سے مراد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے، ولد سے مراد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ساری اولاد ہے. اب باپ اور بیٹے کا رشتہ اتنا اہم ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا قیمتی ہے کہ رب کائنات اس رشتے کی قرآن مجید میں خود قسمیں اٹھا رہا. اٹھا رہا ہے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کاشانہ ایک نبوت لگا ہوا تھا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہیے سبحان اللہ. حضور کا دربار لگا ہوا تھا. نبوت کا سلطان صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھا. اسی اثنا میں ایک آنے والا آتا ہے اور آ کر دست سوال دراز کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی الولد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، زبان نبوت سے ہمیں ارشاد فرمائیے کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں. ما حق الوالدین علی الولد، والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں؟ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک. فرمایا وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنیے میرا جملہ، میں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا مولا امام الانبیاء نے فرمایا ہما جنتک ونارک. فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے. آج سجدوں میں جنت تلاش کرتے ہو، آج کعبہ کے طواف میں جنت تلاش کرتے ہو، آج حقوق اللہ کی ادائیگی میں جنت تلاش کرتے ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جنت تلاش کرتے ہو، لوگوں کے لیے صدقات و خیرات کر کے جنت تلاش کرتے ہو. لیکن میرے محبوب نے فرمایا ارے گھر سے باہر جنت تلاش کرنے والوں، رب نے جنت تمہارے گھر میں رکھ دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
वनारुका, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ही चीज एक वक्त में जन्नत हो एक वक्त में जहन्नम हो, ये कैसे हो सकता है? बड़ा तफसील के साथ वजाहत फरमा दीजिए। हज़रत गिरामी मेरे आका मौला इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर तुमने अपने वालिदैन को राजी रखा, तुमने अपने वालिदैन को खुश रखा, तुमने अपने वालिदैन की रज़ा से अपनी जिंदगी को मसरूफ रखा, तुमने वालिदैन को न कहा, तुमने वालिदैन के हुक्म को सरफे नजर न किया, तो मैं तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएंगे। अगर तुमने वालिदैन को नाराज किया, उनको दुख दिया, उनको सताया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। पर मैं अगर दुनिया से खुश होकर चले गए तो तुम्हारे लिए जन्नत सवार के चले गए हैं, अगर तुमसे नाराज होकर चले गए तुम्हारे लिए जहन्नम का रास्ता आसान करके चले गए हैं। अब सुनिए, मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। कहो सुभान अल्लाह। जो तो माओं के कदम चूमते हैं ना, वो तसव्वुर में ला के कहे सुभान अल्लाह, और जो नहीं चूमते आज इरादा बना के कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, वो खुशकिस्मत है वो लोग सारे को आज के दौर में जिनको रब ने माँ जैसी नेमत दी है, और फिर वो कदर भी करते हैं, आते जाते माँ के कदम चूमते हैं। हज़रत गिरामी मेरे आका फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत माँ के कदमों तले है, लेकिन बाप को भी रब ने रहमत के लिहाज से, राफत के लिहाज से, करम के लिहाज से, शफ़क़त के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, अज़मत के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, मर्तबा के लिहाज से तन्हा नहीं रखा, महरूम नहीं रखा। रब ने महबूब ने जहां माँ की इज्जत और अज़मतों के तराने लहराए हैं, वहां बाप की अज़मतों के कसीदे सुनाए हैं। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के हवाले से क्या कहा? फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। कहिए सुभान अल्लाह। आपको मैं समझाऊंगा, मैं चुनाती इबारत पढ़ रहा हूँ, ये मेरा शौक है, मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ, लेकिन आपका शौक है अरबी हो तब भी सुभान अल्लाह, उर्दू हो तब भी, पंजाबी हो तब भी सुभान अल्लाह। क्योंकि पंजाबी की मिसाल है, किसी ने क्या टगिया के चोर ले जाए, उन्हें कहा ले जान, असी दे पट्ठे ही खाने ने। गुलामों का काम है हुजूर की अज़मत की बातें सुनना, दीन की बातें सुनना, इस्लाम के पैगाम को सुनना, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे पंजाबी में हो। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। फरमाया, रब ने बाप को जन्नत का मेन गेट बना दिया। रब ने बाप को जन्नत का मेन गेट, सेंट्रल दरवाजा बना दिया है। जो चाहता है, अब हज़रत गिरामी आप भी चाहते हो ना कि सफर करें, और मैं भी कोटला शरीफ से सफर करके आया, मैंने भी दोस्तों से, जैन से, साजिद भाई से मशवरा लिया, बताओ आने के लिए रास्ता कौन सा आसान है, मैं इधर से आऊं या इधर से आऊं? इन्होंने बताया कि इधर से आओ। बंदा जब भी किसी रास्ते का इख्तियार करता है तो उसको करता है जो खुला भी हो, साफ भी हो, सुथरा भी हो, यही वक्त थोड़ा लगे, मंजिल ज्यादा तय हो जाए। हज़रात गिरामी, बाप ये जन्नत का वो सेंट्रल दरवाजा है जो रब ने कायनात के हुक्म पर बाप के दामन में पैबस्ता रहता है, बाप की इज्जत करता है, बाप
گیل سے رب کائنات جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اور اگلا جملہ سن لو، جہاں یہ بات ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہاں میرے آقا نے فرمایا باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔ وہاں میرے آقا نے فرمایا کہ باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمَا، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، وہاں یہ الفاظ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اس حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمَا، کہ رب کائنات نے ان دونوں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان دونوں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور حضرات گرامی، آج کے دور میں یہ مسئلہ جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، یہ بڑا قابل توجہ ہے اور سمجھنے کے لحاظ سے بڑا عمیق بھی ہے اور طبیعت کے لحاظ سے بڑا مشکل بھی ہے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسئلے کو، مشکلات کو حل کر کے بتا دیا۔ آج بھی وہ باپ اور ماں خوشی خوشی بیٹے کی شادیاں بھی کرتے ہیں، بہو کو گھر میں لاتے ہیں، پھر اللہ کرم فرماتا ہے ان کی گود ہری ہو جاتی ہے، اولاد جیسی نعمت ملتی ہے۔ اب وہی بیٹا جس کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، جس کو تعلیم کے لحاظ سے آگے بڑھایا، پھر اس کی کاروباری زندگی کے لیے گھر گھر کے دھکے کھائے، ہاتھ میں ڈگریاں تھیں، باپ کبھی سیدنے کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی درویش کے پاس، کسی سے دعائیں کروا رہا ہے، کسی سے سفارشیں کروا رہا ہے۔ پھر جب وہ محنت پر، مزدوری پر، نوکری پر لگ جاتا ہے تو یہ بھی باپ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ پھر باپ اور ماں دونوں مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے رشتہ تلاش کریں، اب وہ رشتہ بھی مل جاتا ہے۔ پھر رب کائنات اس کی زندگی میں یہ باپ ہونے کی، اس کی زندگی میں یہ باپ ہونے کی سعادت بھی رکھ دیتا ہے۔ لیکن پہلے وہ بیٹا تھا، اب یہ بھی باپ بنا، اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے میرے حالات ٹائٹ ہو گئے، سخت ہو گئے، اب میں مزدوری کر کے لاتا ہوں، جتنی مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے اتنا تو میرا اپنا پورا نہیں ہوتا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا پورا نہیں ہوتا، ادھر میرے ماں باپ بھی مجھ سے مانگتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ صدیوں بعد آنے والے مسئلے کو میرے آقا مولا امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ کریم آقا نے اس وقت کے سائل کو سوال کا جواب دے کے آج کے آنے والے امتی کی مشکل کو آسان کر دیا۔ محمد رضا صاحب فاضل بریلوی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو بیان کرنے کو فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ تو واہ آنکھیں بند ہیں، لب واہ
لگا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں لگا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھی آقا تیرے در کی ہے اور اعلیٰ حضرت نے اسی پیرائن کو اسی موضوع کو اسی عنوان کو اس انداز میں آسان جملے میں کہا تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے دینے والا ایسا چاہنا رانوی دینے والا ایسا چاہنا سارے کہے ہمارا نبی دینے والا دینے والا ایسا چاہنا رانوی اور تیسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت نے اس خراب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے کر کترا کسی نے مانگا میرے کریم سے کر کترا کسی نے مانگا دریا وہاں بھی ہے در میں بہا دیے ہیں دریا وہاں دیے ہیں در میں بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کی آنکھیں جلتے رجالیے ہیں پہلے اٹھا دیے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو میں نے آپ کو پورا نقشہ بنا کے سنایا ہے اسی حالات کا مجبور بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا ان لی مالا و ولدا یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے اور رب نے مجھے اولاد بھی عطا کی ہے توجہ ہے آپ کی آج کے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں آج کے نوجوانوں کو سنا رہا ہوں توجہ رہے آپ کی کیا کہا اس بندے نے یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی ہے اور مجھے رب نے اولاد بھی عطا کی ہے اور اگلا جملہ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر میرے ماں باپ ہیں جو میرے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ادھر میرے ماں باپ ہیں وہ میرے مال کے محتاج ہیں مجھ سے مال مانگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں میرا مال اتنا زیادہ نہیں میرا مال اتنا ہے جس سے میں اپنا نظام چلاتا ہوں اپنا کچن چلاتا ہوں آگے اپنے بیوی بچوں کے لباس اور
لیکن میرے ماں باپ مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اب بوڑھے تو سمجھ رہے ہیں، نوجوان پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ ماں باپ میرے ہیں، مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں، مجھ سے یہ لفظ کتاب نے توجہ ہے۔ اس نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے ماں باپ میرے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو میرے مال کی محتاجی ہے، وہ میرے مال کو مجھ سے مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اولاد کو دوں یا ماں باپ کو دوں؟ ماں باپ کو دوں گا تو اولاد بھوکی رہ جائے گی، اولاد کو دوں گا تو ماں باپ بھوکے رہ جائیں گے۔ مجھے درے نبوت سے ایسا لنگر عطا کرے تاکہ میری زندگی خوشیوں میں، تاکہ میری زندگی آسانیوں میں چلی جائے۔ اب چننا سننا، میرے آقا مولا امام الانبیاء نے فرمایا انتا و مالکا لابیکا، فرمایا تو کیا بات کرتا ہے؟ مال میرا ہے۔ فرمایا نہیں انتا و مالکا لابیکا، تو بھی اپنے ابا کا ہے، تیرا مال بھی سارے تیرا ابا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ختم نبوت، عظمت شان والدین، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ حضرات گرامی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انتا و مالک لابیکا، تجھے پوچھا جائے تو کون ہے، تو بھی بتائے گا میں زید کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تیرا مال پوچھا جائے تیرا مال کس کا ہے، فرمایا تجھے یہ کہنے کا حق نہیں یہ میرا ہے۔ فرمایا نہیں یہ مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے۔ انتا و مالک لابیکا، فرمایا تو مال بھی اور اپنا آپ بھی اپنے باپ کے قدموں میں رکھ دے، تیری اولاد کے لیے وہ جانے یا یہ جانے۔ آپ جانتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے، یہ میں مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا نوجوانوں کو۔ آپ جانتے ہیں جب رب پوتے یا دوتے دیتا ہے، رب پوتے یعنی بیٹے کو اولاد دے یا بیٹی کو اولاد دے، آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا جو پوتوں سے پیار نہ کرتے ہو، جو نواسوں سے پیار نہ کرتے ہو۔ خدا کی قسم جب رب پوتے دیتا ہے تو دادے بیٹوں سے بڑھ کے پوتوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے بات صحیح کی یا نہیں کی؟ بیٹوں کو صرف نظر کر دیتے ہیں، پوتوں کو بولو پوتوں کو نہیں کرتے۔ میرے آقا کا حکمت بھرا جملہ سنے، انت و مالک لابیکا، فرمایا تو بھی اپنے ابا کا، تیرا مال بھی تیرے ابا کا۔ جب تو سب کچھ اٹھا کے باپ کے قدموں میں گھیر کر دے گا، اللہ تیری اولاد کا خیال کرے گا اور تیری اولاد کے خیال کے لیے تیرے باپ کے دل میں بات ڈال دے گا۔ پہلے تو اپنی اولاد کا سوچتا تھا، اب وہ ساری ذمہ داری اٹھا کے دادا اپنے کاندھوں پہ لا کے کہے گا اب اولاد تیری نہیں اولاد میری ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں آئی سمجھ؟ جن کو آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ، جن کو آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ، جن کو نہیں آئی ان کو میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ سنیں حضرات گرامی، اب میرے بچے ہو، 2 ہیں یا 3 ہیں جتنے بھی ہیں، گھر کا راشن بھی چلانا ہو اور میری تنخواہ 25,000 ہو، 30,000 ہو، چلے زیادہ کر لیتے ہیں، 50,000 ہو۔ اب بتاؤ یہ 50,000 میں فیسیں دینے کا فکر نہیں، بولے مجھے فیسیں دینے کا فکر، گیس کے بل دینے کا فکر، بجلی کے بل دینے کا فکر، راشن کچن کا، بیماری، تندرستی، خوشی، بولے نہیں خوشی نہیں بولے اللہ کرو اتنی گرمی سے بولی میں بولنا پہ آئے کسی بھی بولنا پہ کوئی ضرور نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں باپ کے سر پہ، یہ ساری ذمہ داریاں باپ کے سر پہ۔ پہلے فیسوں کا فکر تجھے، بیماری کا فکر تجھے، خوشی اور غمی کا فکر تجھے، کچن کا فکر تجھے،
آقا نے فرمایا الہم نصف الحرام، فکر بندے کو بڑھاپے میں لے جاتا ہے. فکر الہم نصف الحرام، یہ فکر اور غم آدھا بڑھاپا ہے. تو بتاؤ نوجوان رہنے کے لیے ضروری ہے بندہ مال باپ کو دے دے، تو جانے فکر جانے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ بندہ سارا مال اٹھا کے باپ کو دے دے، جتنی بھی پینشن آتی ہے، جتنی بھی تنخواہ آتی ہے اٹھائے، باپ کے قدموں میں رکھے، باپ کی ہتھیلی پہ رکھے. اس نے کہا میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، میں جوان رہنا چاہتا ہوں. اپنے سارے فکر تیرے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں. اب باپ بھی نسلی ہوگا، اصلی ہوگا. وہ کہے گا جب اس نے اپنا کچھ رکھا نہیں ہے تو میں اسے تانے کیسے دوں. اب سارے فکر میں کاندھوں پہ اٹھاؤں گا، اسے بھی سنبھالوں گا، اسی کی اولاد کو بھی لوڑیاں دیتا نظر آؤں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالوکا لابیکا. فرمایا تو پوچھتا ہے میرا مال ہے، میری اولاد ہے. فرمایا نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی اپنے ابا کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے. اور اگلے لحاظ سے توجہ کے ساتھ سنو یہ جملہ. آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، دنیا والے مجھے سلوٹ کرے، دنیا والے مجھے اچھا کرے، تو میں آج آسان طریقہ بتا رہا ہوں، لیکن اپنے پاس سے نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کی ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن. کین سے ہورینا بیان چنگا، کس ہورینا بیان چنگا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ساری جتنی بھی اکٹھی کر کے آئے ہو کہ سبحان اللہ. کہنے گا زمانہ رشید مدوچی کا نواں مرید ہویا گاجی کا کیا سبحان اللہ. کہنے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے
बिर्रू आबाकुम तबर्रकुम अबनाकुम। फरमाया अगर चाहते हो दुनिया वाले तुम्हें सलाम करें, अगर चाहते हो दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करें, अगर चाहते हो दुनिया वाले तुम्हें अच्छा करें, तो मैं उसूल दे के जा रहा हूं। फरमाया बिर्रू आबाकुम, और तुसी अपने बड़ियां दा एहतराम करया करो। अपने बड़िया का, अपने अब्बे का, अपने दादे का, अपने परदादे का अदब करे करो। तबर्रकुम अबनाकुम, फिर भूल जाओ ਤੁਹਾਡੀ औलाद इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ अदब करया करे। सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ औलाद हुजूर ने फरमा दिता दसो ते सही ਜਦੋਂ हुजूर फरमा दे सारी दुनिया भी एक पासे हो जाए, हुजूर का फरमाया होया गलत हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया बिर्रू आबाकुम तबर्रकुम अबनाकुम। फरमाया तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बुजुर्गों का इज्जत और एहतराम वाला सिलसिला करो। तबर्रकुम अबनाकुम, फिर तुम्हें अपने बेटों को कहने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा अदब करो। तुम्हें देख देख के तुम्हारी औलाद तुम्हारा अदब करना शुरू कर देती है। सारी फेसबुक पे है, सारी यूट्यूब पे है, सारी व्हाट्सएप पे, उसके हवाले से बता रहा हूँ। हज़रात गिरामी पता नहीं, मुझे याद नहीं है इस वक्त सही तौर पे वो दमिश्क की मस्जिद थी या कहाँ की मस्जिद थी। नमाज हुई मस्जिद में, 3 लोग मस्जिद से बाहर आए, 3 लोग मस्जिद से बाहर आए, लेकिन उनका आपस में रिश्ता क्या था? एक दादा था, एक बेटा था, एक पोता था। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की हदीस के ज़िमन में इस जुमले को ला रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया बिर्रू आबाकुम तबर्रकुम अबनाकुम, तुम अपने आबा का, अपने अब्बा का, अपने दादा का एहतराम करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। सुभान अल्लाह। वो 3 लोग मस्जिद से निकले, उनमें से एक बाप था, एक बेटा था, एक पोता था। एक दादा, एक दादे के लिहाज से बेटा और एक पोता। अब जब मस्जिद से निकले ना, तो दादे का जूता बेटे ने उठाया और बेटे का जूता पोते ने। नहीं समझ आया? दादे का जूता बेटे ने, तो बेटे का जूता पोते ने उठाया। बाहर मस्जिद से निकले तो आखिरी तकरीर की आखिरी हदीसात के जुमले में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इहफज़ मुत्तअदीका ला तक़ताहु युत्फ़िउल्लाहु नूरका औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औलाद के हवाले से अगरचे मैं बहुत सारा मज़मून बयान करना चाहता था, लेकिन मैंने बाप की शान को भी बयान किया और फिर मैं औलाद के लिहाज से अपनी जिंदगी का एक नमूना उनको बताते जा रहा हूँ। अब औलाद अगर माँ बाप दुनिया से चले जाएं, औलाद माँ बाप की रूह को फैज लेने के लिए तैयार कैसे कर सकती है? यानी माँ बाप की दुआएं कब्र से भी औलाद के लिए आती है। ये बात याद रखें। मेरे आका ने फरमाया औलाद अच्छे काम करती है तो माँ बाप की रूहें खुश होती है, दुआएं देती है, और अगर बुरा काम करती है तो माँ बाप की रूहों को तकलीफ होती है। और माँ बाप की रूहों को खुश करने के लिए मेरे आका ने क्या खूबसूरत अंदाज अता फरमाया। फरमाया मुद्दा इहफज़ मुद्दा अबीका, फरमाया जाओ जो तुम्हारे माँ बाप के दोस्त है, रिश्तेदार है, संगी बेली है, और इससे माँ बाप के वो दोस्त पुराने जो अच्छे हैं। ये नहीं कल को कहे कि मियां साहब आप कह के गए थे कि बाप के दोस्तों से प्यार करो,
تو باپ کے دوست معاذ اللہ اللہ نہ کرے کسی کے ایسے دوست ہو، وہ شراب پینے والے ہو، وہ جوا کھیلنے والے ہو، ایسی بات اچھے دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک ازبد ابی کا، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں سے پیار کیا جائے، اپنے باپ کے رشتہ داروں سے پیار کیا جائے، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، خوشی غمی میں والدین کے دوستوں کو بلایا جائے، راستے میں مل جائیں تو ان کو محبت کے ساتھ سلام کیا جائے، لا تقطعوا، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کی جائے، ان کے ساتھ تعلق نہ توڑا جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، کل کو وہ نہ کہیں یہ کیسے نافرمان اور بے وفا بچے ہیں، ان کا باپ تو ہماری خوشی میں بھی تھا، ہماری غمی میں بھی تھا، یہ دکھ کو دکھ سکھ کو سکھ سمجھتا تھا، آج انہوں نے اپنے باپ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تقطعوا، اپنے باپ کے دوستوں سے قطع تعلق ہی نہ کی جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اگر کسی نے ان کو ناراض کر دیا، کسی نے ان کو تکلیف دی، یطفئ اللہ نورک، اللہ تمہارے نور کو بجھا دے، تمہارے نور کو بجھا دے گا۔ یعنی باپ کی دوستی کی وجہ سے جو رب کائنات نے عزت اور عظمت عطا کی تھی، اگر تم نے اپنے باپ کے دوستوں کا خیال نہ کیا تو وہ جو روحانی نور تھا تمہارے چہرے پہ، اللہ اس نور کو بجھا دے گا۔ یہ نور ایسا ہے، میرے آقا مولا امام الانبیاء نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے یہ دیکھنا کہ میں دیکھوں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، دنیا میں کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، کیونکہ اگر باپ راضی ہے تو پھر رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ وسخط ربی فی سخط الوالد، اگر باپ ناراض ہے تو رب راضی ہو سکتا، رب راضی ہو سکتا۔ اور پھر اس میں بڑی تفصیلی بات ہے، اولاد کے لیے ماں اور باپ عزت اور عظمت کا وہی درجہ رکھتی ہے جو مومن متقی تہجد گزار ماں باپ کا درجہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، سادہ ہے، عام ہے، جیسے بھی ہے، اولاد ان کا احترام کرے تو رب ماں باپ کے احترام کا بدلہ اور اجر انہیں ضرور عطا فرما دے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آج بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ایصال ثواب کیا کریں، وہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو پیش کر دیا کریں، یا رات کو سونے سے پہلے پیش کر دیا کریں۔ اور حضرات گرامی، جن کے والدین زندہ ہیں، والدہ ہے تو قدم چوم کے جایا کرو، والد ہے تو ہاتھ اور پیشانی چوم کے جایا کرو، اور جب ماں باپ کی پیشانی چومو تو سمجھو میں رب کائنات کی قبولیت کی دہلیز کے بوسہ دے رہا ہوں۔ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اس نے، اور جس نے باپ کو ناراض کر لیا اس نے رب کو ناراض کر لیا، اور جس نے رب کو ناراض کر لیا اس کے پاس بچا، اس کی دنیا ہے ہی نہیں، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، ارب پتی ہو، وہ کنگال ہے، وہ کنگال ہے، دنیا کا کمینہ ترین آدمی ہے، اور خدا کی قسم جھونپڑی میں رہتا ہو اور نیچے سیکی ہو، لیکن باپ کہتا ہو میرے بیٹے جیسا بیٹا کوئی نہیں، وہ دنیا کا ارب پتی اور کروڑ پتی لوگوں سے بڑھتا ہے۔ چلو آؤ، جس نبی کی زبان سے اور جس نبی کا لنگر عربی میں اور پھر ترجمے میں سنا ہے، اسی نبی کے در کو صدا دے کر اپنی غلامی کا اظہار کر کے بات مکمل کرے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو لنگر روحانی ایمانی جسمانی سارا ملتا ہے، ہم اس لنگر کو اپنی بارگاہ اپنے لیے عظمت کا نشان سمجھ کے کہتے ہیں صدا و صدا
चाहते हो